بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ایک بڑی کمپنی کو مینیجر کی پوسٹ کے لیے کسی انتہائی قابل شخص کی ضرورت تھی۔ تاہم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے اعلیٰ تعلیم یافتہ امیدواروں کی درجنوں انٹرویوز کے باوجود بھی کوئی بھی امیدوار نوکری حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ کمپنی کا مالک انٹرویو کے پینل میں خود بھی بیٹھا ہوتا تھا، اور جب پینل کے دیگر ممبران اپنے سوالات مکمل کر لیتے ہیں تو مالک آخر میں ہر امیدوار سے سوال ضرور پوچھتا ہے: ایک اچھا مینیجر کی سب سے زیادہ خاص بات کیا ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں کوئی امیدوار کہتا کہ ایک اچھے مینیجر کو وقت کا پابند ہونا چاہیے، کسی کا جواب ہوتا اس سے پروفیشنل ہونا چاہیے، کوئی کہتا اسے اسکولڈ ہونا چاہیے۔ اس طرح کوئی تجربہ کاری، کوئی ذمہ داری تو کوئی ایمانداری کا اچھا مینیجر کی پہچان بتاتا۔ تاہم کمپنی مالک ان میں سے ہر جواب پر غیر تسلی بخش انداز میں خاموش ہو جاتا اور امیدوار کو جانے کا کہہ دیتا۔ پینل کے دیگر ممبران ایک تو انٹرویو کر کے تنگ آ چکے تھے، دوسرا وہ اس تجسس میں تھے کہ آخر کمپنی کے مالک کے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی سب سے خاص بات کیا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خود بھی اس سوال کا جواب کمپنی کے مالک سے جاننے کی کوشش کی کہ تاہم مالک نے اپنا مطلوبہ جواب کسی پر ظاہر نہ کیا۔ پینل کو انٹرویو جاری رکھنے کو کہا۔ ایک روز ایک سادہ کپڑوں میں ملبوس اور آنکھ سے حلیے والا شخص نوجوان انٹرویو دینے آ گیا۔ اسے دیکھ کر پینل کے ممبران طنزیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، جیسے کہ کہہ رہے ہوں: اتنے موڈس کلاس اور اپ ٹو ڈیٹ قسم کے لوگ یہ انٹرویو پاس نہیں کر پائے تو یہ دیسی انسان کہاں سلیکٹ ہو پائے گا؟ اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سوال کا جواب معلوم ہو، جو باقی امیدواروں کی ناکامی کی وجہ بنا۔ خیر، نوجوان نے پینل کے سوالات کے انتہائی اعتماد سے جواب دیے، جس کے بعد کمپنی کے مالک نے اپنا سوال پوچھا: جنٹل مین، یہ بتائیں کہ ایک اچھا مینیجر کی سب سے بہترین کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ نوجوان نے سوال سن کر کچھ دیر کے لیے سر جھکایا۔ کمپنی کی مالک دیکھ کر پورے اعتماد ہو کر مسکرا کر کہا: سر، اچھا مینیجر وہی ہے جو کمپنی کے مالک کو معاملات کو کمپنی کے مالک سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہو اور سمجھتا ہو، اور جس کے ہوتے ہوئے مالک برائے نام مالک کہلائے۔ یہ عجیب و غریب سن کر پینل ممبران چپ گئے اور نوجوان کو بدتمیزی اور گستاخانہ لہجے پر تلملا اٹھے اور اس پر شٹ اپ اور مائنڈ یور لینگویج جیسے کلمات کی منشار کر دی۔ تاہم کمپنی کے مالک نے ممبران کو خاموش رہنے اور انتظار کرنے کو کہا۔ پھر مسکرا کر نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا: بالکل ٹھیک جواب دیا اس نے، لیکن یہ بات آپ نے کس سے سیکھی ہے؟ پینل ممبران نے حیرت سے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ نوجوان نے بدسور خود اعتمادی کے ساتھ مسکراتے ہوئے جواب دیا: سر، اپنے گھر سے اور اپنے والدین سے۔ پینل ممبران نوجوان کی بات غور سے سننے لگے۔ نوجوان نے باری باری ان ممبران کی جانب دیکھا اور پھر مخاطب ہوتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی: بہن بھائیوں نے اپنے والد کو اپنے گھر کی سربراہی کا درجہ دیا ہوا ہے۔ ایک منٹ کے لیے مان لیجئے کہ وہ کمپنی کے مالک تھے، گھر بر کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، لیکن گھر کو چلانا کس کا کام تھا؟ کس کے کپڑے کہاں ٹنگے ہیں، کس کے جوتے کہاں رکھے ہیں، کس کی کتابیں کہاں ہیں، کس کے کھلونے کہاں ہیں، کپڑے گندے ہو گئے ہیں تو کون دھوئے گا، ان کو استری کون کرے گا، سب کا من پسند کھانا کون بنائے گا، بنا کر سامنے رکھنا ہے، رکھ کر پھر برتن دھونا کس کی ذمہ داری ہے، گھر بھر کی صفائی، جھاڑو پونچھ، فرش کی دھلائی، رات سب کو سلا کر پھر سونا، صبح سب سے پہلے جاگ کر سب کو جگانا، ایک ایک کو کھانا کھلا پلا کر تیار کر کے اسکول بھیجنا، کپڑوں پھٹ جاتے ہیں تو پیوند لگانا، ٹوٹ جاتے ہیں تو بٹن ٹوٹے ہوئے کو ٹانکا لگانا، بیمار پڑ جاتے ہیں تو پرہیز والا کھانا اور دوائی دینا، ایک شادی ہو یا پارٹی، رشتہ داروں سے ملنے کے جانے کے لیے سب کی تیاری، گھر پر دعوت پر درجن بھر مہمانوں کا کھانا بنانا، سر میں تیل ڈالنا، جوئیں نکالنا، بخار میں ماتھے پر ٹھنڈی پٹیاں رکھنا، مالش کرنا، کبھی کھیر، کبھی حلوہ، کبھی گجریلا، کبھی کھچڑی، کبھی زردہ، کبھی شربت، کبھی ابلے ہوئے انڈے، اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ سب کون مینیج کرنے والی تو میری ماں ہی تھی، وہ شاندار مینیجر۔ کبھی بھول کر ہم ابو سے پوچھ لیتے کہ ہماری
فلاں چیز کہاں پڑی ہے تو ڈانٹ کر کہتے، ارے بھائی مجھے کیا معلوم، اپنی ماں سے پوچھو۔ اس سے بھی مزیدار بات یہ ہے کہ خود ابو کے موبائل، پرس، کپڑے، جوتے، موٹر سائیکل کی چابی، حتیٰ کہ دفتر کی فائلیں تک امی کے پتے پر ہوتی تھیں۔ تبھی ہم اکثر ابو کو چھیڑتے ہوئے کہا کرتے تھے، آپ تو بس برائے نام ہی گھر کے مالک ہیں، آپ سے کہیں زیادہ تو امی گھر کو جانتی ہیں اور سمجھتی ہیں۔ اور ابو بھی ہنس کر اعتراف کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ امی کے ہوتے ہوئے انہیں کبھی کسی بھی بات کی فکر نہیں ہوئی، اس لیے وہ گھر کے برائے نام مالک ہی ٹھیک ہیں۔ بس سر، اس لیے میرے نزدیک ایک اچھے مینیجر کی یہی تعریف ہے کہ کمپنی کے مالک نے تحسین آمیز نگاہوں سے نوجوان کو دیکھا اور پھر پینل سے مخاطب ہو کر کہا، آپ سب نے نوجوان کا جواب سن کر وہ سرنڈر کر دیا، لیکن اب جب کہ اس نے اپنے جواب کی تشریح کی ہے تو امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ کس جواب کے پیچھے اس کا مشاہدہ بھی ہے اور عمر بھر کا تجربہ بھی اور ایک ٹھوس نظریہ بھی۔ مجھے بھی ایسا ہی مینیجر چاہیے تھا جس کے ہوتے ہوئے برائے نام مالک اور بے فکر شخص بن جاؤں۔ یہ کہہ کر کمپنی مالک نے نوجوان کو مینیجر کے پوسٹ کے لیے منتخب کیا۔ مبارکباد دیتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور پینل کے ممبران کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ اس کہانی کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ گھر کا ماحول بہترین درسگاہ ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں کو قائل کرنے کے لیے گٹی گٹائی اور گھسی پٹی کتابی باتوں کا الفاظ عملیات پسندی اور فطری مشاہدات پر مبنی سوچ سے کام لے آپ زیادہ معتبر ٹھہریں گے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔